السلام علیکم، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر میں آپ کے روبرو ہوں۔ جیسا کہ آپ یہاں دیکھ رہے ہیں، انٹر اردو 100 مارچ کے 117 سوالات کے ساتھ میں آج آپ کے روبرو ہوں۔ یہ سارے سوالات حصہ نثر سے لیے گئے ہیں جو بہت کام کے ہیں، تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ خاکہ نگاری کس کو کہتے ہیں؟ تو جواب، کسی شخصیت کی تحریری تصویر کشی کو خاکہ کہتے ہیں۔ یہ تصویر سنجیدہ، متین اور ظریفانہ ہر رنگ کی ہو سکتی ہے۔ دوسرا سوال ہے، مرزا فرحت اللہ بیگ کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ تو مرزا فرحت اللہ بیگ دلی میں 1885 میں پیدا ہوئے۔ مرزا فرحت اللہ بیگ اور ڈپٹی نذیر احمد میں کیا رشتہ تھا؟ تو ڈپٹی نذیر احمد استاد اور فرحت اللہ بیگ شاگرد تھے۔ مرزا فرحت اللہ بیگ کے جد امجد مرزا افضل بیگ کس بادشاہ کے دور میں اور کس ملک سے ہندوستان آئے تھے؟ تو فرحت اللہ بیگ کے جد امجد مرزا افضل بیگ شاہ عالم ثانی کے دور میں بدخشاں سے ہندوستان آئے تھے۔ اب دیکھیں یہاں، آگ، ہوا، پانی اور خاک یعنی مٹی میں سب سے کمتر کس کو سمجھا جاتا ہے؟ تو جواب ہے، ان چاروں میں سب سے کمتر مٹی کو سمجھا جاتا ہے۔ خواجہ حسن نظامی کے والد کا کیا نام تھا؟ تو خواجہ حسن نظامی کے والد کا نام تھا سید عاشق علی نظامی۔ خواجہ حسن نظامی کا انتقال کب ہوا؟ تو خواجہ حسن نظامی کا انتقال 1955 میں ہوا۔ خواجہ حسن نظامی کی کسی دو کتابوں کا نام بتائیں۔ تو ان کی دو کتابیں ہیں، سپارہ دل اور نظامی بنسری، جو نظام الدین اولیاء کی سوانح حیاتیہ۔ مٹی کے ساتھ دنیا کیا سلوک کرتی ہے؟ تو دنیا مٹی کو اپنے پاؤں سے روندتی ہے۔ چنبیلی اور موتیا کے تیل سے بھی اہم مٹی کا تیل ہے، کیسے؟ تو چنبیلی اور موتیا کے تیل سے بھی اہم مٹی کا تیل اس لیے ہے کہ کیونکہ اس سے دنیا میں اجالا پھیلتا ہے۔ مٹی کا تیل دیکھ کر لوگ ناک بھوں کیوں چڑھاتے ہیں؟ تو مٹی کے تیل کی بدبو کی وجہ سے لوگ ناک بھوں چڑھاتے ہیں۔ مٹی کا تیل تمام تیلوں سے کیوں بڑھ چڑھ کر ہے؟ تو ضرورت اور افادیت کے لحاظ سے مٹی کا تیل سبھی تیلوں سے بڑھ چڑھ کر ہے۔ مٹی کا تیل بالکل بے غرض اور بے تعلق ہے، کیسے؟ تو اپنی صلح کی پالیسی کی وجہ سے مٹی کا تیل بالکل بے غرض ہے۔ خواجہ حسن نظامی کی دو مشہور تصانیف کے نام بتائیں، یعنی کتابوں کے نام بتائیں۔ تو ان کی دو مشہور حضرت نظام الدین اولیاء کی سوانح حیات اور سپارہ دل۔ خواجہ بھی کون تھیں؟ تو خواجہ بھی امو کی خادمہ تھیں۔ سید سلیمان ندوی کتنی زبانوں کے ماہر تھے؟ تو سید سلیمان ندوی 4 زبانوں، اردو، فارسی، عربی اور انگریزی کے ماہر تھے۔ عربی میں ناشتہ کو کیا کہتے ہیں؟ تو عربی میں ناشتہ کو فطور کہتے ہیں۔ سید سلیمان ندوی کی کسی دو کتابوں کے نام لکھیں۔ تو ان کی دو کتابیں ہیں، عرض القرآن اور حیات شبلی۔ بعض پرانے لفظوں کی نئی تحقیق سید سلیمان ندوی کی کس کتاب سے ماخوذ ہے؟ تو یہ نقوش سلیمانی سے ماخوذ ہے۔ سید سلیمان ندوی کی جائے پیدائش دستنا بہار کے کس ضلع میں ہے؟ تو جائے پیدائش دستنا بہار کے نالندہ ضلع میں ہے۔ بھوک توڑنے کی اصطلاح کیا ہے؟ تو ناشتہ بھوک توڑنے کا ایک اصطلاحی نام ہے۔ سرخی سے کیا مراد ہے؟ تو سرخی سے مراد عنوان ہے، یعنی ہیڈنگ ہے، جو کسی مضمون کے اوپر لگایا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے احدی۔ احدی اور احدی کے فرق کو واضح کریں۔ تو احدی کے معنی سست اور کاہل کے ہیں، اور احدی کے معنی اکیلا۔ تعریف سے فرق واضح ہو گیا۔ قلعی کھولنا اور قلعی پھیرنا کے معنی میں کیا فرق ہے؟ تو قلعی کھولنا کے معنی کسی کے عیب کو ظاہر کرنا ہے، اور قلعی پھیرنا کا معنی ہے کسی کے عیب کو چھپانا۔ فطور کے معنی بتائیے۔ تو فطور کے معنی عربی میں توڑنے کے ہیں۔ قلعی کو عربی اور فارسی میں کیا کہتے ہیں؟ تو قلعی کو عربی میں لسان،
اور فارسی میں رانگا کہتے ہیں۔ پورب اور پچھم کی زبانوں سے کون زبان مصنف مراد لیتا ہے؟ تو پورب کی زبان سے مصنف کی مراد عربی زبان ہے اور پچھم کی زبان سے مراد انگریزی ہے۔ لفظ نہار کن دو زبانوں میں استعمال ہوتا ہے؟ تو یہ فارسی اور ہندوستانی زبانوں میں استعمال ہوتا ہے۔ قلعی کس زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی کیا ہیں؟ تو یہ عربی زبان کا ہے اور اس کا معنی ہے رانگا۔ انشائیہ شعری صنف ہے یا نثری؟ تو انشائیہ نثری صنف ہے۔ انشائیہ ہجرت میں کتنے ملکوں کا نام آیا ہے؟ ان کے نام لکھیں۔ تو انشائیہ ہجرت میں 3 ملکوں کا نام آیا ہے، عرب، یورپ اور امریکہ۔ وزیر آغا کا تعلق کن کن ادبی اصناف سے تھا؟ تو وزیر آغا کا تعلق طنز و ظرافت، انشائیہ، صحافت، افسانہ نگاری اور مضمون نگاری وغیرہ سے تھا۔ وزیر آغا کس صنف شاعری کے لیے مشہور ہیں؟ تو وزیر آغا نظم نگاری کے لیے مشہور ہیں۔ وزیر آغا کی 2 تنقیدی کتابوں کے نام لکھیے۔ تو وزیر آغا کی 2 تنقیدی کتابیں ہیں، نئے تناظر اور معنی اور تناظر۔ کیا انشائیہ کو دوسری اصناف ادب سے ان کا غیر رسمی طریقہ کار ممیز کرتا ہے؟ تو ہاں، ان کا غیر رسمی طریقہ کار انہیں دیگر اصناف سے ممیز کرتا ہے۔ وزیر آغا کا تعلق کن کن ادبی اصناف سے ہے؟ 3 کے نام لکھیں۔ تو تنقید، انشائیہ اور نظم نگاری۔ 37 نمبر کا سوال ہے، کیا انشائیہ نگار کا مقصد جدت طرازی ہے؟ تو نہیں، انشائیہ نگار کا مقصد جدت طرازی نہیں ہے۔ انشائیہ کی امتیازی صورت کس کی رہین منت ہے؟ تو انشائیہ کی امتیازی صورت خوشگوار تازگی کی رہین منت ہے۔ وزیر آغا کی 3 کتابوں کے نام لکھیے۔ تو ان کی 3 کتابیں ہیں، اردو ادب میں طنز و مزاح، اردو شاعری کا مزاج، نظم جدید کی کروٹیں۔ کیا انشائیہ شگفتہ موڈ کی پیداوار ہے؟ تو ہاں، انشائیہ شگفتہ موڈ کی پیداوار ہے۔ کیا انشائیہ دوسری اصناف سے اپنے اختیار کے باعث علیحدہ نظر آتا ہے؟ جی ہاں، انشائیہ علیحدہ نظر آتا ہے۔ وزیر آغا کے انشائیوں کے 2 مجموعے کون کون سے ہیں؟ تو ان کے 2 مجموعے ہیں، چوری سے یاری تک اور دوسرا کنارہ۔ ہجرت کا تعلق کس ادب سے ہے؟ تو ہجرت صنف انشائیہ ہے۔ بنجاروں کو اور کس نام سے یاد کیا جاتا ہے؟ تو بنجاروں کو خانہ بدوش کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ انسان کی آخری ہجرت کون سی ہے؟ تو انسان کی آخری ہجرت موت ہے۔ انسان کی آخری ہجرت، یہ 2 بار سوال پوچھ دیا گیا۔ ہجرت کا تعلق کس صنف ادب سے ہے؟ تو ہجرت کا تعلق صنف انشائیہ سے ہے۔ ہر ملک ماست سے کیا مراد ہے؟ تو اس سے مراد ساری زمین ہماری ہے، یعنی ہر ملک ہمارا ہی ملک ہے۔ باد شمال اور برفانی حصار کے معنی واضح کیجیے۔ تو باد شمال کے معنی اتر کی ہوا اور برفانی حصار کے معنی برف کے تودوں کا گھیرا۔ یہ الگ بات ہے کہ دونوں کا منبع ایک ہی ہے۔ احمد جمال پاشا کس سال اور کس جگہ پیدا ہوئے؟ تو احمد جمال پاشا 1929 میں الہ آباد کے خلد آباد محلے میں پیدا ہوئے۔ سرمائی تعطیلات گزارنے کے لیے کون محو سفر رہتی ہے؟ تو سائبیریا کی موسمی مرغابیاں سرمائی تعطیلات گزارنے کے لیے محو سفر رہتی ہیں۔ کس کے مقابلے میں مہذب انسان معذور ہے؟ تو خانہ بدوش کے مقابلے میں مہذب انسان معذور ہے۔ مغرب کو کس کی علامت کہا گیا ہے؟ تو مغرب کو غلامی کی علامت کہا گیا ہے۔ جنت سے کس سے حکم سفر ہوا؟ تو جنت سے آدم کو حکم سفر ہوا۔ فورٹ ولیم کالج میں میر امن کی بحالی کتنے روپے تنخواہ پر ہوئی؟ تو فورٹ ولیم کالج میں میر امن کی بحالی 40 روپے ماہانہ تنخواہ پر ہوئی۔ میر امن دہلوی فورٹ ولیم کالج سے کب سبکدوش ہوئے؟ میر امن دہلوی 1806 میں فورٹ ولیم کالج سے سبکدوش ہوئے۔ باغ و بہار کا تعلق کس صنف سے ہے؟ تو باغ و بہار کا تعلق صنف داستان سے ہے۔ شہزادے کے والد اور ملک صادق کے درمیان کیا رشتہ تھا؟ تو شہزادے کے والد اور ملک صادق کے درمیان دوستی کا رشتہ تھا۔ باغ و بہار کس کی تصنیف ہے؟ تو باغ و بہار میر امن دہلوی کی تصنیف ہے۔ باغ و بہار کہاں لکھی گئی؟ تو باغ و بہار
فورٹ ولیم کالج میں لکھی گئی۔ باغ و بہار کس کتاب کا ترجمہ ہے؟ تو باغ و بہار قصہ چہار درویش کا ترجمہ ہے۔ باغ و بہار پر مصنف کو کتنے روپے کا انعام ملا؟ تو مصنف کو 500 روپے کا انعام ملا۔ باغ و بہار کی سنِ اشاعت کیا ہے؟ تو باغ و بہار کی سنِ اشاعت 1804 ہے۔ باغ و بہار میں کتنے درویشوں کے واقعات کو بیان کیا گیا ہے؟ تو اس کتاب میں 4 درویشوں کے واقعات کو بیان کیا گیا ہے۔ کس کی خواہش پر میرا من نے باغ و بہار جیسی کتاب ترجمہ کی؟ تو جان گلکرسٹ کی خواہش پر میرا من نے باغ و بہار کا ترجمہ کیا۔ اس اقتباس میں کن کن ملکوں کا ذکر ہے؟ تو چین، ماچین اور ہندوستان۔ شہزادہ فقیر کو کتنی اشرفیاں دیتا ہے؟ تو شہزادہ فقیر کو 1 اشرفی دیتا ہے۔ اندھے فقیر کا تعلق کس ملک سے تھا؟ تو اندھے فقیر کا تعلق ملک ہندوستان سے تھا۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ کا مرکزی خیال کیا ہے؟ تو ٹوبہ ٹیک سنگھ کا مرکزی خیال تقسیم ملک کے نتیجے میں پاگلوں کا تبادلہ ہے۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ کس شے کا نام ہے؟ تو ٹوبہ ٹیک سنگھ ایک گاؤں کا نام ہے۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ کا اصل نام کیا تھا؟ تو ٹوبہ ٹیک سنگھ کا اصل نام تھا بشن سنگھ۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ کس شے کا نام ہے؟ تو بتایا گیا گاؤں کا نام ہے۔ لاہور پاگل خانے کے ہندو اور سکھ کہاں بھیجے جا رہے تھے؟ تو لاہور پاگل خانے کے ہندو سکھ ہندوستان بھیجے جا رہے تھے۔ اس پاگل کا نام بتائیے جس نے اپنے متعلق محمد علی جناح ہونے کا اعلان کر دیا تھا۔ تو اس پاگل کا نام تھا محمد علی۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ کا اصل نام کیا تھا؟ تو ٹوبہ ٹیک سنگھ کا اصل نام تھا بشن سنگھ۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ کی موت کس جگہ ہوئی؟ تو زمین کے اس ٹکڑے پر جس کا کوئی نام نہیں تھا، وہیں ٹوبہ ٹیک سنگھ کی موت ہوئی۔ جیلانی بانو کا کون سا افسانہ آپ کے نصاب میں شامل ہے؟ تو جیلانی بانو کا افسانہ پرومس آپ کے نصاب میں شامل ہے۔ جیلانی بانو کے 2 ناولوں کے نام بتائیے۔ تو ایوان غزل اور بارش سنگ ان کے 2 ناول ہیں۔ جیلانی بانو کی پیدائش کب اور کہاں ہوئی؟ تو جیلانی بانو کی پیدائش 14 جولائی 1936 کو یوپی کے شہر بدایوں میں ہوئی۔ جیلانی بانو کے ایک افسانے کا نام بتائیے۔ تو ان کا ایک افسانہ ہے رات کے مسافر۔ جیلانی بانو کے 2 ناول ہیں ایوان غزل اور بارش سنگ۔ افسانہ پرومس کا مرکزی کردار کون ہے؟ تو پرومس کا مرکزی کردار امو ہے۔ پرومس افسانے کے 2 کرداروں کے نام بتائیے۔ تو جمشید اور رشید۔ کینسر کا مرض کس کے سارے بدن میں پھیل گیا تھا؟ تو کینسر کا مرض امو کے سارے بدن میں پھیل گیا تھا۔ گرینڈ مام نے اپنے 4 بیٹوں کے ساتھ زندگی انجوائے کرنے کا کوئی پرومس کیوں نہیں لیا؟ یہ بات کس نے کہی؟ تو یہ بات بیبی نے کہی تھی۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے امو نے اپنے بیٹوں سے کیا پرومس لیا تھا؟ تو امو نے اپنے بیٹوں سے پرومس لیا تھا کہ مرنے کے بعد وہ ان کو کاندھا دیں گے۔ افسانہ بھولے بسرے گیت کے 2 کرداروں کے نام بتائیے۔ تو ان کے 2 کردار ہیں عزیز احمد اور روی رنجن۔ سید عزیز احمد کس عہدے سے سبکدوش ہوئے؟ تو سید عزیز احمد ڈائریکٹر جنرل کے عہدہ سے سبکدوش ہوئے تھے۔ روی رنجن کون تھے؟ تو روی رنجن عزیز احمد کے پرانے دوست تھے۔ سلام بن رزاق کو ساہتیہ اکادمی ایوارڈ کب ملا؟ میں پھر ایک بار بتا دوں کہ اگر کہیں پڑھنے میں کوئی غلطی ہو گئی تو آپ ضرور کمنٹ باکس میں لکھیں گے، اور جو بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں وہ ڈسکرپشن میں ضرور دیکھیں اور کمنٹ کو ضرور پڑھیں، کیونکہ اگر کہیں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو کمنٹ باکس میں وہ کمنٹ پن کیا ہوا آپ کو ملے گا۔ ابراہیم سقا کے مصنف کون ہیں؟ تو ابراہیم سقا کے مصنف ہیں سلام بن رزاق۔ ابراہیم سقا سلام بن رزاق کے کس افسانوی مجموعے سے ماخوذ ہے؟ تو یہ ان کا مجموعہ شکستہ بتوں کے درمیان سے ماخوذ ہے۔ سلام بن رزاق کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ تو سلام بن رزاق 15 نومبر 1941 کو صوبہ مہاراشٹر کے پنویل مقام پر پیدا ہوئے۔ افسانوی مجموعے روشنی کے مینار اور شکستہ بتوں کے درمیان کے افسانہ نگار کون ہیں؟ تو روشنی کے مینار کے افسانہ نگار جیلانی بانو ہیں، اور شکستہ بتوں کے درمیان کے تخلیق کار سلام بن رزاق ہیں۔ غبار خاطر کے خطوط کس جیل سے لکھے گئے؟ تو غبار خاطر کے خطوط قلعہ احمد نگر کے جیل سے لکھے گئے۔ مولانا آزاد پہلی بار کس عمر میں کانگریس کے صدر بنائے گئے؟
تو مولانا آزاد پہلی بار 35 سال کی عمر میں کانگریس کے صدر بنائے گئے۔ غبار خاطر کس زمانے کی تصنیف ہے؟ تو غبار خاطر مولانا آزاد کے قید و بند کے زمانے کی تصنیف ہے۔ مرزا غالب نے کل کتنے خطوط لکھے؟ تو مرزا غالب نے کل 900 خطوط لکھے۔ مولانا آزاد کا اصل نام کیا تھا؟ تو مولانا آزاد کا اصل نام تھا محی الدین احمد۔ مولانا آزاد کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ تو مولانا آزاد سعودی عرب میں 1888 میں پیدا ہوئے۔ مولانا آزاد کے والد کا نام کیا تھا؟ تو مولانا آزاد کے والد کا نام مولانا خیر الدین تھا۔ مولانا آزاد کے والد مکہ میں کیا کرتے تھے؟ تو مولانا آزاد کے والد مولانا خیر الدین مکہ میں درس و تدریس کا کام کرتے تھے۔ مولانا آزاد کی 3 کتابوں کے نام بتائیے۔ تو ان کی 3 کتابیں ہیں غبار خاطر، انڈیا ونس فریڈم، ترجمان القرآن۔ مولانا آزاد کس ملک میں پیدا ہوئے؟ تو مولانا آزاد سعودی عرب کے مکہ شہر میں پیدا ہوئے۔ مولانا آزاد کا سال وفات کیا ہے؟ تو مولانا آزاد کا سال وفات یعنی وہ انتقال کیے 1958 میں۔ مولانا آزاد کے 3 اخبارات کے نام بتائیے۔ تو لسان الصدق، البلاغ اور الہلال۔ مولانا آزاد کون سی چائے پیتے تھے؟ تو وہ چین کی جیسمین چائے پیتے تھے۔ غبار خاطر میں کتنے خطوط ہیں؟ تو غبار خاطر میں کل 24 خطوط ہیں۔ صدیق مکرم کون ہے؟ تو صدیق مکرم سے مراد حبیب الرحمن خان شیروانی ہیں۔ راجندر سنگھ بیدی کا کون سا افسانہ آپ کے نصاب میں شامل ہے؟ تو راجندر سنگھ بیدی کا افسانہ کوارنٹین آپ کے نصاب میں شامل ہے۔ یہ رہی آج کی ویڈیو۔ اگر کہیں سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو آپ ضرور کمنٹ باکس میں لکھیں، اسے پن کر دیا جائے گا۔ چلیے، اللہ پاک آپ سب لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ اللہ حافظ۔